من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل شان آئی تھی والدین کے بارے میں، احسان کے بارے میں۔ آج وہ جو والدین کا نافرمان ہے، والذی کالا، اور جس نے کہا لوالدیہ اپنے والدین کو، یہ لفظ کہے صرف، اف لکما، افسوس تمہارے حال پر، اب میں تنگ آ چکا ہوں۔ ان کا مقصد ہے اف لکما، میں بیزار ہو گیا ہوں۔ آتائی دا نینی، کیا تم مجھے دھمکی دیتے ہو، ان اخرجا، کہ میں نکالا جاؤں گا۔ وقد خلت القرون، حالانکہ گزر چکی ہیں کئی صدیاں، من قبلی، مجھ سے پہلے، ابھی تک کوئی واپس نہیں آیا، تم مجھے دھمکی دیتے ہو میں قبر سے نکالا جاؤں گا، حشر کے دن لے جایا جاؤں گا، پھر عذاب ہوگا، حالانکہ مجھ سے پہلے صدیاں گزر چکی ہیں، کوئی واپس نہیں آیا زندہ ہو کر۔ سنیں جی، وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهِ، اور اس کے والدین فریاد کرتے ہیں بارگاہ الہی میں، وَيْلَكَ، تیرا خانہ خراب ہو، آمن، ایمان لے آ، کس پر؟ حشر پر، کہ تو نے دوبارہ اٹھنا ہے، اس پہ ایمان لے آ۔ ان وعد اللہ حق، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا۔ فیقول، تو وہ کہتا ہے، ما ہاذا، نہیں یہ، الا، مگر، اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کی فرسودہ کہانیاں، کس سے کہانیاں ہیں؟ کیا، کس کو کس سے کہانیاں کہہ رہا ہے؟ قبر سے دوبارہ زندہ اور پھر حشر کے دن کو وہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں کہہ رہا ہے۔ اب یہ ہے وہ اولاد جو والدین کو اف لکما کہتی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی بھی مذمت کی ہے۔ حدیث پاک سنیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں رب کے عرش کے نیچے سے ان پر لعنت برستی ہے اور فرشتے اس پہ آمین کہتے ہیں۔ اور لعنت کہاں سے آتی ہے؟ رب کے عرش کے نیچے سے فرشتے آمین کہتے ہیں۔ سب سے پہلا بندہ مدل المساکین، مساکین کو گمراہ کرنے والا۔ یہ کون ہوتا ہے؟ اس کی تعریف کہتے ہیں الذی یہوی بیدہ الی المسکین، وہ شخص جو اپنے ہاتھ میں کچھ چیز لے کے مسکین کو بلائے اور کیا کہے، ہلما، آؤ میں تجھے دوں گا، لیکن جب مسکین اس کے پاس آیا یہ کہنے لگا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ مسکین کو بہکاوا دینے والا، مسکین غریب کو بہکاوا دینے والا، عرش کے نیچے سے لعنت برستی ہے۔ دوسرا، ایک شخص سے کسی کا گھر پوچھا گیا، اس نے وہ گھر نہیں بتایا، کسی غیر کا گھر بتا دیا۔ آج کل نا یہ مشہور ہیں فیصل آبادی، لاہوری، پنڈی، فلاں فلاں، کہ وہ راستہ صحیح نہیں بتاتے۔ فرمایا والرجل یسأل عن دار القوم، ایک شخص سے پوچھا گیا کسی قوم کے گھر کا کہ فلاں بندے کا مکان کدھر ہے، اس نے وہ نہیں بتایا جو اس کا مکان تھا، اس کا غیر بتایا، علاوہ بتایا، اس پر بھی لعنتیں برستی ہیں۔ اور تیسرا، وہ شخص جو والدین کو مارتا ہے، تکلیف دیتا ہے، حتیٰ یستغیثا، حتیٰ کہ وہ رب کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں، ان پر لعنت، والدین کے نافرمان پہ لعنت عرش کے نیچے سے برستی ہے، فرشتے آمین کہتے ہیں۔ پڑھیے جی، اولئک الذین حق علیہم القول، یہی وہ ہیں ثابت ہو چکا ہے جن پر فرمان، فی امم، ان گروہوں میں، قد خلت، جو گزر چکے ہیں، من قبلہم، ان سے پہلے، من الجن والانس، جنوں اور انسانوں میں سے، انہم کانوا خاسرین، بے شک وہ تھے سراسر گھاٹے میں۔ جن لوگوں نے جھٹلایا حشر کو، سراسر گھاٹے میں ہے۔ وَلِكُلٍّ، اور ہر ایک کے لیے، درجات، مرتبے، مما عملوا، ان کے اعمال کے مطابق، والی یوفیہم، اور اللہ پورا پورا دے گا انہیں بدلہ، اعمالہم، ان کے اعمال کا، وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ویوم، یہ جو آیت ہے، وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ، اور جس دن کھڑا کر دیا جائے گا، الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں کو، عَلَى النَّارِ، آگ کے سامنے، جہنم کے دروازے کے سامنے ان کو کھڑا کر کے کیا کہا جائے گا؟ اذھبتم طیباتکم، تم نے ختم کر دیا تھا اپنی نعمتوں کا حصہ، فی حیاتکم الدنیا، اپنی دنیاوی زندگی میں، سب کچھ فائدہ حاصل کر کے آ چکے ہو، واستمتعتم بہا، اور خوب لطف اٹھا لیا تھا تم نے ان سے۔ یہ جو آیت ہے نا، صحابہ کی زندگی میں بار بار تھی۔ حضرت عمر فاروق کے سامنے نا لذیذ قسم کے کھانے لائے گئے، لذیذ قسم کے، آپ نے، حدیث کے الفاظ ہیں، پہلے وہ کھانے کبھی دیکھے نہیں تھے جو کھانے سامنے لائے گئے۔ آپ یہ آیت پڑھ کے، اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا،
یہ آیت پڑھ کے اتنے لذیذ کھانوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے، کہتے تھے ہم نہیں چاہتے کہ ہماری جو نیکیاں ہیں ان کا بدلہ دنیا میں نہ مل جائے، پھر قیامت کے دن کیا لیں گے۔ لہٰذا مومن وہ ہوتا ہے اپنی اچھائیوں کا بدلہ، احسانوں کا بدلہ، نیکیوں کا بدلہ، اپنے کیے ہوئے کا بدلہ قیامت کے دن رب سے لیتا ہے۔ مومن یہ نہیں ہے کہ آج میں نے کسی پہ احسان کیا ہے امید رکھ کے بیٹھ جانا میرے ساتھ کیا جائے۔ اب یہ اچھا یہ تو ان کی ہے، صحابہ نے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت پر عمل کیسے کیا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں پورا پورا مہینہ گزر جاتا تھا، چولہا نہ جلتا تھا، لیکن گزارا کس چیز پہ ہوتا؟ کھجور اور پانی پہ ہوتا تھا۔ ایک حدیث۔ دوسری، حضرت سیدہ فاطمہ نے نا ایک دن میرے مصطفیٰ کو جو کی روٹی کا ایک ٹکڑا دیا، جب ٹکڑا دیا نا میرے آقا نے اس کو منہ میں لیا اور منہ میں لے کر فرمایا اے فاطمہ یہ 3 دن کے بعد پہلا لقمہ ہے جو تیرے بابا جان کے پیٹ میں جا رہا ہے، 3 دن کے بعد پہلا لقمہ ہے جو میرے منہ میں جا رہا ہے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں لینا چاہتے تھے۔ اور تیسری حدیث پاک، صحابہ کہتے ہیں، حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں ہم نے شکایت کی رسول کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ بھوک شدت سے لگی ہے، کہتے ہیں ہم نے نا پیٹ سے کپڑا اتارا، ہم نے پتھر دیکھا، یا رسول اللہ پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا تو میرے آقا نے 2 پتھر پیٹ پہ باندھے تھے، ہم نے ایک باندھا تھا تو مصطفیٰ نے 2 پتھر پیٹ پہ باندھے تھے۔ یہ ہے وجہ کیا ہے؟ اللہ کل قیامت کے دن یہ نہ فرما دے کہ تم اپنی نعمتوں کا حصہ دنیا میں لے آئے ہو، تم اپنی نعمتوں کا حصہ دنیا میں لے آئے ہو اور خوب لطف اندوز ہو آئے ہو۔ آج ہم میں سے ہر بیٹھے شخص کی شاید خواہش یہی نہ ہو، خواہش یہی نہ ہو کہ دنیا میں سب سے اوپر ہوں، دنیا کی آسائش میرے پاس ہو اور میں چاہتا ہوں قبر کا عذاب میرے لیے ہلکا کر دیا جائے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی 2 بار نہیں کرتا، جس کو دنیا میں ہے اس کو آخرت میں پھر ایسا نہیں کرے گا۔ پڑھ لیجیے۔ رسوائی کا عذاب بما بوجہ اس کے جو کنتم تستکبرون گھمنڈ تم کیا کرتے تھے فی الارض زمین میں، بغیر الحق نہ حق، و بما کنتم تفسقون اور باوجہ تمہاری نافرمانیوں کے۔ پڑھیے جی واسطہ اخا عاد، انہیں ذکر سنائیے قوم عاد کے بھائی کا، اس انذر قومہ جب ڈرایا اس نے اپنی قوم کو، بالاحقاف احقاف میں، احقاف کہتے ہیں ریت کے پہاڑ، ریت کے ٹیلے، وقد خالت النذر اور گزر چکے تھے ڈرانے والے، من بین یدیہ ان سے پہلے، ومن خلفہ اور ان کے بعد، اللہ تعبدو وہ کرتے کیا تھے کہ نہ عبادت کرو کسی کی اللہ کے بغیر، انی اخاف علیکم مجھے اندیشہ ہے تم پر، عذاب یوم عظیم بڑے دن کے عذاب کا۔ قوم عاد کے بھائی کا ذکر سنائیے۔ اب کیا وہ ڈراتے رہے رب کے عذاب سے، لیکن قوم نے کیا کہا؟ قالو جینا وعلیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ پڑھی جی۔ کیا نے قوم کو یہ درس دیا توحید کا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ، لیکن قوم کیا بولی؟ اجئتنا لتأفکنا، کیا تم اس لیے ہمارے پاس آئے ہو کہ ہمیں برگشتہ کر دو، کہ ہمیں مغلوب کر دو، ان آلہتنا ہمارے خداؤں سے پھیر دو، فأتنا پس لے آؤ، بما تعیدنا جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو، ان کنت من الصادقین اگر تم ہو سچے۔ جب انبیاء انہیں کہتے تھے نا عذاب عظیم آ جائے گا، وہ کہتے اگر تم اپنی بات میں سچے ہو رب سے دعا مانگو ہمیں عذاب دے دے۔ یہ وہ قوم تھی۔ پڑھیے جی۔ کالا حضرت ہود نے فرمایا انما العلم عند اللہ، کہ علم اللہ کے پاس ہے عذاب کب آئے گا، وابلغکم اور میں پہنچا رہا ہوں تمہیں، ما ارسلت بہ وہ پیغام جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں، ولکنی لیکن میں، اراکم تمہیں دیکھتا ہوں، قوما تجہلون ایک جاہل قوم، فلما رأوہ پس جب انہوں نے دیکھا عذاب کو، آردن بادل کی صورت میں، مستقبل اودیتہم ان کی وادیوں کی طرف وہ آ رہا تھا۔ قوم عاد نے جب دیکھا بادلوں کو کہ ان کی وادیوں کی طرف بڑھ کے آ رہا ہے، کالو تو بولے ھذا عارض ممطرنا یہ بادل ہم پر برسنے والا ہے، بڑے خوش ہوئے یہ بادل ہم پہ برسے گا، بل ہوا مستعجلتم بہ بلکہ یہ وہ تم جلدی مچا رہے تھے جس کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے کوئی خوشخبری نہیں لے کے آ رہا، ریح فیہا ان بادلوں میں ہوا، عذاب علیم جو دردناک عذاب والی ہے۔ ہوا آئی جس کو وہ خوشی خوشی سمجھ رہے تھے اس میں کیا تھا؟ عذاب تھا۔ اب اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات سنیں۔ آج گرمی کی شدت ہو نا،
بادل آ جائیں اور ادھر سے چڑھے ادھر سے چڑھے، کہتے ہیں بادل آ رہا ہے ابھی برسے گا، بڑے خوش ہوتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے کبھی آقا کو کھول کر ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، صرف تبسم کرتے ہوئے دیکھا ہے، کھول کے کبھی نہیں دیکھا۔ کہتے ہیں جب میرے آقا بادل کو دیکھتے یا ہوا کو دیکھتے تو میرے آقا کے چہرے پہ کراہیت، ناپسندیدگی کے آثار نظر آتے۔ کہتے ہیں میں نے ایک دن پوچھا یا رسول اللہ، لوگ بادلوں کو دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں، طبیعت میں تازگی آتی ہے، لیکن آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے عائشہ، میں بے خوف ہو کے کیسے بیٹھ جاؤں، ہو سکتا ہے ان بادلوں میں رب کا عذاب ہو سکتا ہے ان بادلوں میں رب کا عذاب ہو، یہ جو بادل آ رہے ہیں ان میں رب کا عذاب ہو۔ اور فرمایا یہ کوئی میں ویسے تو نہیں کہہ رہا، اللہ نے ایک قوم کو ہوا کی وجہ سے عذاب دیا، اور اس قوم نے عذاب کو دیکھ کر کیا کہا، ھذا عارض ممطرنا، یہ تو ابھی آئے گا اور ہم پر برسے گا۔ یہ ایک حدیث۔ دوسری حدیث سے پاک حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آسمان میں سے کوئی شے بادل کی دیکھتے نا آقا علیہ السلام، سارے کام چھوڑ دیتے، کہتے ہیں اگرچہ نماز میں ہوتے نماز چھوڑ دیتے، وَإِن كَانَ فِي صَلَاتِهِ، نماز میں ہوتے نماز کو چھوڑ کے آ کر کیا کہتے، اللہم انی اعوذ بک من شر ما فی، اے اللہ اگر ان بادلوں میں شر ہے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اگر ان بادلوں میں کوئی عذاب ہے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ کہتے ہیں اگر بادل ٹل جاتے رب کی حمد کرتے، اگر بارش برساتے وہ بادل تو یہ دعا کرتے، اے اللہ برسات تو صحیح لیکن ہمیں نفع دینے والے، ہمیں نفع دینے والے، ان کو بابرکت بنا دے۔ یہ ہے کہ جب بارش آئے، تیسری حدیث پاک سنیں، کہتے ہیں جب بارش آتی تھی نا آسمان کا رنگ متغیر ہوتا بادلوں کی وجہ سے، اسی طرح میرے مصطفیٰ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا۔ کرتے کیا تھے، خارجہ، کبھی نکلتے کبھی داخل ہوتے، کبھی پیچھے آتے کبھی آگے جاتے، یہ بے چینی سی ہوتی، سکون نہیں ہوتا تھا۔ کہتی ہیں فَإِن مَطَرَتْ سُرِّيَ عَنْهُ، اگر بارش برس جاتی تو پھر میرے مصطفیٰ کے چہرے سے وہ چیز ہٹ جاتی کہ عذاب نہیں آیا۔ عذاب، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور رب کا وعدہ ہے میں تب تک عذاب نہیں دوں گا جب تک وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ ان میں ہیں۔ اس کے باوجود میرے آقا اتنی اپنی امت کے لیے غم زدہ تھے، اپنی امت کے لیے غم زدہ تھے کہ پچھلی قوموں کو انہوں نے سمجھا یہ تو بادل برسائیں گے لیکن اسی میں کیا تھا، عذاب تھا۔ لہٰذا آج بھی جس طرح خوشی منائی جاتی ہے، ہو سکتا ہے کسی بادل میں اور کسی ہوا میں رب کا عذاب ہو۔ کب؟ وہ ہم نے کنز العمال میں پڑھا ہے، جب شراب، جب دف بجانا، ڈھول بجانا اور باندیوں کے ساتھ گانے گانا عام ہو جائے گا تو پھر رب کا عذاب آنا شروع ہو جائے گا، اگرچہ وہ نبی کی امت ہی کیوں نہ ہو۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو